الرحیم سورہ انعام آیت نمبر 151 قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا قل تو کہہ اے پیغمبر تعالوا تم آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تشرکوا به شیئا کہ شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مار ڈالو، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم اور ان کو بھی، تمہارے اولاد کو بھی، آپ کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہارے اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے، ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو۔ بے حیائی کے کام ظاہر کے اگر ہو رہے ہوں یا پوشیدہ ہو رہے ہوں، کسی بھی بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس اور مار نہ ڈالو، ولا تقتلوا النفس اور مار نہ ڈالو ایک جان کو، التی اس جان کو، اس انسان کو، حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق مگر حق پر۔ ذالکم وصاکم بہ تم کو اللہ یہ وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم لوگ سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم اور تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، الا باللتی مگر اس طرح سے ہی احسن ہو کہ وہ بہتر طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے، ناپ تول کو انصاف سے پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو۔ لا نکلف نفسا ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب بات کہو، فَعْدِلُوا تو حق کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ وہ اپنا قریب ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کے متعلق گواہی دینا ہے تو حق گواہی دو، اگرچہ آپ کا قریبی عزیز رشتہ دار دوست کیوں نہ ہو۔ کسی کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں تو حق کا فیصلہ دے، اگرچہ وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اور عزیز اور دوست کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ اللہ تم کو یہ وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یہ راہ ہے میری سیدھی، فَاتَّبِعُوهُ سو اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مت چلو اور راستوں پر، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مت چلو اور راستوں پر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ اللہ تم کو یہ وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچتے رہو۔ ان تینوں آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تفصیل ذکر ہے اس کا اس طرح بیان فرمایا گیا کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ یعنی یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتلائی ہوئے دین و شریعت کی طرف اشارہ کر کے تمام حرام اور حرام، حلال اور جائز و ناجائز، مکروہ اور مستحب چیزوں کی تفصیلات کو شریعت محمدیہ جس چیز کو حلال بتلایا اس کو حلال اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے نہ کرتے پھرو۔ پھر جن 10 چیزوں کا تفصیلی بیان ان آیات مبارکہ میں آیا ہے، ان میں اصل مقصد وہ تو حرام چیزوں کا بیان کرنا ہے۔ وہ 10 چیزیں جن کی حرمت کا بیان ان آیات مبارکہ میں ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا یہ حرام ہے، فقر و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا یہ حرام ہے، بے حیائی کے کام کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا
یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، شہادت یا فیصلہ یا دوسری کلام میں بے انصافی کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا، یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ اور 10ویں اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا۔ آیت مذکورہ کی اہم خصوصیات کے متعلق کعب بن احبار جو تورات کے مشہور عالم ہیں، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 چیزوں کا، حرام چیزوں کا بیان ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، اور کہا گیا کہ یہی وہ 10 کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے، جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں متفق رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہوگا۔ اب ان 10 چیزوں کا تفصیلی بیان اور تینوں آیتوں کی تفسیر۔ ان آیات کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اس میں تعالوا کا ترجمہ ہے کہ آ جاؤ، تعالوا آ جاؤ، آئیں۔ کوئی کسی کو بلاتے ہیں، جی آپ لوگ آئیں، آپ لوگ آئیں، سب آئیں، میں آپ کو کچھ دیتا ہوں۔ اور اصل میں یہ کلمہ ایسے وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بلانے والا بلند جگہ کھڑا ہو کر نیچے والوں کو اپنے پاس بلائیں، جی آئیں، ادھر آئیں، اوپر آئیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں ان لوگوں کے لیے برتری اور بلندی ہے۔ معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، تاکہ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، تاکہ تم ان سے بچنے کا اہتمام کرو اور فضول اپنی طرف سے اللہ کی حلال حرام چیزوں کو حرام، حلال چیزوں کو حرام نہ کرتے پھرو اور حرام کو حلال نہ کرتے پھرو۔ اس آیت مبارکہ کا خطاب اگرچہ بلا واسطہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، مگر مضمونی خطاب عام ہے اور تمام بنی نوع انسان کو شامل ہے، خواہ مومن ہو یا کافر، عرب ہو یا عجم، موجودہ حاضرین ہو یا آئندہ آنے والی نسلیں ہو، تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی حرام چیز ذکر کی ہے تو سب سے پہلا گناہ عظیم شرک ہے جس کو حرام قرار کیا گیا۔ اس اہتمام کے ساتھ خطاب کر کے محرمات و ممنوعات کی فہرست میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو۔ نہ مشرکین عرب کی طرح بتوں کو خدا بناؤ، نہ یہود و نصارہ کی طرح انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا کہو، نہ دوسروں کی طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دو، اور نہ جاہل عوام کی طرح انبیاء و اولیاء کو صفت علم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراؤ۔ شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ شرک تفسیری مظہری اس میں ہے کہ لفظ شیعہ کے معنی یہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شرک کی کسی قسم جلی یا خفی میں مبتلا نہ ہو۔ شرک کی جلی جو بڑا شرک ہے اس کو تو سب جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو عبادت اور اطاعت میں یا اس کی مخصوص صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کی شریک قرار دے، اس کو شرک کی جلی کہتے ہیں، بڑا شرک۔ اور شرک کی خفی یہ ہے کہ اپنے کاروبار اور اپنے دینی یا دنیاوی مقاصد میں نفع نقصان میں اگرچہ عقیدت تو یہی ہو کہ کارساز اللہ تعالیٰ ہے، مگر عملاً دوسروں کو کارساز سمجھے اور ساری کوششیں دوسروں ہی سے وابستہ رکھیں، یا عبادات میں ریاکاری کرے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز وغیرہ کو درست کر کے پڑھیں، یا صدقہ خیرات نام آوری کے خیال سے کریں، یا عملاً نفع نقصان کا مالک کسی غیر اللہ کو قرار دے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرک کی جلی اور شرک کی خفی دونوں سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے، اور شرک میں جس طرح بتوں وغیرہ کی پوجا پاٹ داخل ہیں، اسی طرح انبیاء و اولیاء کو علم و قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا بھی شرک میں داخل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ ہے کہ ان جو چیزیں ہم نے ذکر کی یہی عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو شرک کی جلی ہے، اور عقیدہ نہ ہو مگر عمل اس طرح کا ہے تو شرک کی خفی کہلائے گا۔ اس مقام پر سب سے پہلے شرک سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وجہ اس کا یہ ہے
کہ شرک ایسا جرم ہے جس کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں، ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کے سوا دوسروں گناہوں کی معافی مختلف اسباب سے ہو سکتی ہے، دوسری گناہ وہ مختلف اسباب سے ہو سکتی ہے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اسی لیے حدیث میں بروایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا گناہ والدین سے بدسلوکی ہے جو کہ حرام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرو۔ مقصد تو اس جگہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر حکیمانہ انداز سے بیان اس طرح کیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کرو اور بس آپ خدمت نہ کریں ان کی، نہیں، بلکہ حسن سلوک اور نیازمندانہ برتاؤ کے ذریعے ان کو راضی رکھنا اور خوش کرنا فرض ہے، جس کا بیان قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی ان کے سامنے اپنے بازو نیازمندانہ طور پر پست کر دو۔ اللہ نے شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جو حرام چیز ہے، جو جرم ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسرا حرام قتل اولاد ہے۔ تیسری چیز جس کا حرام ہونا ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ قتل اولاد ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کے حق کا بیان تھا جو اولاد کے ذمہ ہے، اور اس میں اولاد کے حق کا بیان ہے جو ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا بدترین معاملہ وہ تھا جو جاہلیت میں اس کو زندہ دفن کرنے یا قتل کرنے کا جاری تھا۔ اس آیت میں اس سے روکا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی۔ جاہلیت کے زمانے میں بے رحمی اور سنگدلی کی یہ بدترین رسم چل پڑی تھی کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو اس شرم کے خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لڑکی کو زندہ گڑھے میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض اوقات اس خوف سے کہ اولاد کے لیے ضروریاتی زندگی اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے میں مشکلات پیش آئیں گے، یہ سنگ دل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو مٹایا، اور جو ارشاد اوپر مذکور ہوا اس میں ان کے اس ذہنی مرض کا علاج بھی کر دیا جس کے سبب وہ اس بدترین جرم کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کھانا کھلانے اور رزق پہنچانے کے اصلی ذمہ دار تم نہیں، یہ کام براہ راست حق تعالیٰ ہے۔ تم خود اپنے رزق اور کھانے میں اللہ کے محتاج ہو، وہ دیتا ہے تو تم کو بھی دیتا ہے اور تمہارے بچوں کو بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اسرا میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمائے گئے، مگر وہاں رزق کے معاملے میں اولاد کو مقدم ذکر فرمایا۔ اللہ نے ادھر فرمایا سورہ اسرا میں 15ویں پاری میں نحن نرزقہم وإیاکم، یعنی ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہارے اولاد کو بھی، اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق دینے کے پہلے مستحق ہمارے نزدیک وہ ضعیف بچے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے، انہی کی خاطر تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اولاد کی تعلیمی اخلاقی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کے لیے آزاد چھوڑ دینا بھی ایک طرح سے قتل اولاد ہے۔ قتل اولاد کا جرم اور سخت گناہ ہونا جو اس آیت میں بیان فرمائی گیا ہے وہ ظاہری قتل کرنے اور مار ڈالنے کے لیے تو ظاہر ہے، اگر ظاہری طور پر کوئی اپنے بچے کو مار ڈالتا ہے، اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ تو اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور غور کیا جائے تو اولاد کو تعلیم و تربیت نہ دینا جس کے نتیجے میں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی فکر سے غافل رہے، بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار ہو، یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں۔ قرآن کریم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، بس اسی کا بیان ہے جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال و اخلاق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں یا ایسی غلط تعلیم دلاتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق تباہ ہو، وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہیں۔ اور ظاہری قتل کا اثر تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو تباہ کرتا ہے، یہ قتل انسان کی اخروی اور دائمی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ چوتھا حرام بے حیائی کا کام ہے۔ چوتھی چیز جس کے حرام ہونے کا ان آیات میں بیان ہے وہ بے حیائی کے کام ہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
یعنی بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اور لفظ فحش فحشا اور فحشہ ان کا اردو میں ترجمہ بے حیائی سے کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے برے کام کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور فساد کے اثرات برے ہوں اور دور دور تک پہنچیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں اور ابن اسیر نے نہایہ میں یہی معنی بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں جا بجا فحش اور فحشا کی ممانعت وارد ہوئی۔ ایک آیت میں ارشاد ہے ینہا عن الفحشاء والمنکر، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں حرم ربی الفواحش وغیرہ۔ فحش اور فحشا کے اس مفہوم عام میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں، خواہ اقوال سے متعلق ہوں یا افعال سے متعلق ہوں اور ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن سے ہو اور قلب سے ہوں۔ بدکاری اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اسی لیے عام زبانوں پر یہ لفظ بدکاری کے معاملے میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں فواحش کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کو اگر مفہوم عام میں مراد دیا جائے تو تمام بری خصلتیں اور گناہ خواہ زبان کے ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے ہوں اور خواہ دل سے متعلق ہو، سبھی اس میں داخل ہو گئے۔ اور اگر مشہور عوام کے معنی بے حیائی کے لیے لیے جائیں تو اس کے معنی بدکاری اور اس کے مقدمات اور اسباب مراد ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت فواحش کے اصل مفہوم کے اعتبار سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو اور مشہور عام مفہوم کے اعتبار سے بدکاری و بے حیائی کے جتنے طریقے کھلے یا چھپے ہوئے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ اور حکم اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ۔ پاس نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجلسوں اور ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں جا کر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایسے کاموں سے بھی بچو جن سے ان گناہوں کا راستہ نکلتا ہو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ممنوع جگہ کی گرد گھومتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ اس لیے احتیاط کا مقتضا یہی ہے کہ جس جگہ کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ کے ارد گرد بھی نہ پھیریں۔ پانچواں حرام جس سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں وہ ہے ناحق قتل۔ محرمات میں پانچویں چیز قتل ناحق ہے۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جس شخص کا خون اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ اور اس حق کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی جو بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم نے نقل کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری اور زنا میں مبتلا ہو جائے تو اس کو قتل کرو، دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اس کے قصاص میں اس کو قتل کرو، مارا جائے، اور تیسرے یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر کوئی مرتد ہو گیا ہو تو ان تینوں کی قتل کرنا یہ جائز ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور بے وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باغیوں کے نرغہ میں محصور تھے اور لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ حدیث سنا کر کہا کہ الحمدللہ میں ان تین چیزوں سے بری ہوں، میں نے زمانے جاہلیت میں تو کیا، زمانے اسلام تو کیا، زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا اور نہ کبھی میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں اپنے اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو؟ اور بے وجہ قتل کرنا جیسے مسلمان کا حرام ہے اسی طرح اس غیر مسلم کا قتل بھی ایسا ہی حرام ہے جو کسی اسلامی ملک میں ملک کے قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے یا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ اس ایک آیت میں 10 میں سے 5 حرام و ناجائز چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یعنی اللہ نے تم کو یہ تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ چھٹا حرام جس کا یہاں پہ حکم ہے وہ یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ دوسری آیات میں چھٹا حکم یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے کی حرمت کے متعلق ارشاد فرمایا مال یتیم حتی یبلغ اشدہ، یعنی یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسی طریقہ سے جو مختصاً ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائے۔ اس میں یتیم نابالغ بچوں کی ولی اور پالنے والے کو خطاب ہے کہ وہ ان کے مال کو ایک آگ سمجھیں اور ناجائز طور پر اس کے کھانے اور لینے کے پاس بھی نہ جائیں، جیسے کہ دوسری آیت میں انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ البتہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کر بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ عادتاً نہ ہو، یہ طریقہ مستحسن اور ضروری ہے اور یتیموں کے ولی کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد
مال یتیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی حد بتلا دی، حتی یبلغ اشدہ، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنی سن بلوغ کو پہنچ جائے، بچہ بالغ ہو جائے تو ولد کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے اور وہ پھر اپنے مال کو اپنے اختیار میں لے لے گا۔ ساتواں حرام ناپ تول میں کمی ہے۔ ساتواں حکم اس آیت میں ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے۔ چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن نے شدید حرام قرار دیا ہے اور اس کے خلاف کرنے والوں کے لیے سورہ مطففین میں سخت وعید آئی ہے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہے جن میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کے ذریعے تباہ ہو چکی ہیں، تم اس میں پوری احتیاط سے کام لو۔ اب یہاں پر بات آتی ہے افسروں، ملازموں، مزدوروں کا مقرر اور تکلیف آ گیا ہے، صرف ڈنڈی مارنے اور کم ناپنے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی کے ذمے دوسرے کا جو بھی حق ہے اس میں کمی کرنا بھی تدفیف میں داخل ہے۔ جیسا کہ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تدفیف کر دی، یعنی جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وقت چراتا ہے یا کام میں کوتاہی کرتا ہے، وہ کوئی وزیر، امیر ہو یا کوئی معمولی ملازم، اور وہ کوئی دفتری کام کرنے والا ہو یا علمی اور دینی خدمت، جو حق اس کے ذمہ ہیں اس میں کوتاہی کریں تو وہ بھی متففین میں داخل ہے۔ اسی طرح جو مزدور اپنی مقررہ خدمت میں کوتاہی کرے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ آٹھواں حکم عدل و انصاف ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی جب تم بات کہو تو حق کی بات کہو اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس جگہ کسی خاص بات کا ذکر نہیں، اس لیے جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہر قسم کی بات کو شامل ہے، خواہ وہ بات کسی معاملہ کی گواہی ہو یا حاکم کی طرف سے فیصلہ یا آپس میں مختلف قسم کی گفتگو، ان سب میں ارشاد قرآن یہ ہے کہ ہر جگہ ہر حال بات کرتے ہوئے حق و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی مقدمہ کی گواہی یا فیصلہ میں حق و انصاف قائم رکھنے کے معنی ظاہر ہے کہ گواہ کو جو بات یقینی طور پر معلوم ہو وہ اپنی طرف سے کسی لفظ کی کمی بیشی کے بغیر جتنا معلوم ہے صاف صاف کہہ دے اور اس کی فکر نہ کرے کہ اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا اور کس کو نقصان۔ اسی طرح کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنا ہے تو گواہوں کو شرعی اصول پر جانچنے کے بعد جو کچھ ان کی شہادت سے نیز دوسری قسم کے قرائن سے ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ گواہی اور فیصلہ دونوں میں نہ کسی کی دوستی اور محبت حق بات کہنے سے مانے ہو اور نہ کسی کی دشمنی اور مخالفت، اس لیے اس جگہ یہ جو بڑھا دیا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی اگرچہ وہ آدمی جس کے مقدمہ کی شہادت دینا یا فیصلہ کرنا ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، تب بھی حق و انصاف کو نہ گواہی میں ہاتھ سے جانے دو اور نہ فیصلہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے اور عہد شکنی سے بچنے کا ہے۔ ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو ازل میں ہر انسان سے لیا گیا تھا، جس میں سب انسانوں سے کہا گیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، یعنی بلا شبہ آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس عہد کا مقتضا یہ ہے کہ پروردگار کی کسی حکم کی سرتابی نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو سارے کاموں سے مقدم اور راہم جائیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں اور ان کے شبہات سے بھی بچتے رہیں۔ خلاصہ اس عہد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص عہد جن کا ذکر قرآن کے مختلف مواقع میں فرمایا گیا ہے مراد ہوں، اور انہی میں سے یہ 3 آیتیں بھی ہیں جن کی تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں، جن میں 10 احکام تاکید کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ 9واں حکم شمار میں تو 9واں حکم ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے تمام احکام شریعہ و واجبات اور ممنوعات سب پر حاوی ہے۔ تیسری آیت میں 10واں حکم مذکور ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے کہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اس میں لفظ ہاذا کا اشارہ دین اسلام یا قرآن کی طرف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ انعام کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس میں بھی پورے اسلام کے اصول، توحید، رسالت
اور اصول احکام شریعہ مذکور ہیں، اور مستقیم دین کے اس راستے کی صفت ہے جس کو نحوی ترکیب میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دین اسلام کے لیے مستقیم ہونا وہ لازمی وصف ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی جب یہ بات معلوم ہو گیا کہ دین اسلام میرا راستہ ہے اور وہی مستقیم اور سیدھا راستہ ہے، تو اب منزل مقصود کا سیدھا راستہ ہاتھ آ گیا، اس لیے صرف اسی راستہ پر چلو۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اصلی راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے مختلف راستے بنا رکھے ہیں۔ تم ان راستوں میں سے کسی راستہ پر نہ چلو، کیونکہ یہ راستے حقیقت میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے نہیں ہے، اس لیے جو ان راستوں پر چلے گا وہ اللہ کے راستے سے دور جا پڑے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ، اس کے ان 3 آیتوں میں جو 10 احکامات ہیں وہ آپ